ایک یہ کہتی ہیں کہ مظلوم فوت ہو گیا اور ظالم جو تھا اسے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بظاہر بہت سی سزاؤں میں مبتلا کیا، تو یہ جو مکافات عمل بظاہر ہوا، کیا اس مظلوم کو پتہ چلے گا کیسا ہوا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ رازوں کی حفاظت کرنے والا ہے، پردہ رکھنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زندوں کی ہر چیز مردوں کے سامنے پیش کر دی جائے اور وہ جان رہے ہوں کون زنا کر رہا ہے، کون خطا کر رہا ہے، کون یہ چوریاں کر رہا ہے، کون گالیاں بک رہا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے۔ جیسے زندگی میں جب بچے بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، شوہر کام کر رہا ہوتا ہے بیوی کو پتہ نہیں، بیوی کام کر رہی ہے شوہر کو پتہ نہیں، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی پردے رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اتنا پردہ رکھے گا کہ ایک ایک آدمی کو بلائے گا اور مخلوق اور اس شخص کے درمیان ایک حجاب قائم ہو جائے گا، بس اس کا رب ہوگا اور وہ بندہ ہوگا اور اسے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جو رب میدان محشر میں اتنا سرکار کی امت کا پردہ رکھے وہ مطلب ظاہر نہیں کرتا، تو اس لیے بظاہر جو دلائل نظر آتے ہیں وہ یہی کہ اس مردے کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ہاں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا۔ اگر اللہ نے اس کو سزا دی تھی اور اس کی وجہ سے اس کے کچھ گناہوں کو معاف کیا گیا تھا تو مظلوم کو بتایا جائے گا اور مظلوم کو اس پہ راضی کیا جائے گا، لیکن یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ اس کو قبر میں بتایا جائے، دلائل اس کے خلاف ہی نظر آتے ہیں۔ ایک یہ کہتی بچی نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات یہ سر پہ پیسے وار کر صدقہ کیے جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ کوئی مطالبہ شرع نہیں ہے، نہ ایسا ہے کہ آپ واریں گی تو ہی صدقہ کام کرے گا اور اس شخص کو نفع ہوگا، ورنہ نہیں، دل میں نیت کر لینا کافی ہے، انشاءاللہ اجر بھی ملے گا اور اس سے مصیبتیں بھی دور ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ہم ناجائز بھی نہیں کہتے، کرنا چاہے کر لیں، لیکن کوئی اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کوئی اضافی فائدہ ہو جائے، اور نہ ایسا ہے کہ نہیں کیا تو اس صدقے کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، فائدہ انشاءاللہ ہوتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اور میں ان پر اتنا ہی غم محسوس کر رہا ہوں اور میری حالت ایسی ہو جائے گی جیسے یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کے لیے ہوئی تھی، اس طرح اپنے آپ کو نبی سے تشبیہ دینا یعنی کسی بھی وصف میں یا کسی بھی عمل میں کیسا ہے؟ دیکھیں یہ بھولا پن ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اگر کچھ بھی محسوس ہوتا ہے یاد رکھیں وہ عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، ان کی اذیتیں، ان کی تکلیفیں، ان کی آزمائشیں، اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو یعقوب علیہ السلام کو غم محسوس ہوا، جس کی جو آپ روئے اور آپ کی بینائی میں کمی واقع ہوئی، یہ تو مطلب وہ ایسی کیفیت تھی کہ اس کیفیت کو آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عام لوگوں سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا تھا تو آپ خود فرماتے ہیں مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، اس لیے اور پھر ان کے جو قلوب ہیں، ان کی طبیعتیں ہیں، ان میں نرمی ہے، رحمت کا عنصر زیادہ رکھا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کو زیادہ ذکر و تکلیف ہوتی ہے، اس لیے تشبیہ نہ دی جائے کہ میرا غم ایسے ہی ہو جائے گا، نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ان کو غم محسوس ہوا مجھے بھی ویسے ہی غم محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ میں انہی کی طرح ہو جاؤں گا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔